ایک کہاوت ہے، مارے سر پھوٹے گھٹنا، یا اسی طرح سوال چنا جواب گندم۔ یہ ہم اس موقع پہ بولتے ہیں جب ہم سوال کچھ کریں اور سامنے والا جواب کچھ اور دے دے۔ ایسا ہی ہے، کچھ دنوں پہلے میرے ایک ویڈیو آئی تھی کہ بریلوی مکتب فکر کے ایک وائز اپنے ممبر پہ بول رہے تھے کہ معراج کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فلاں بزرگ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا تھا۔ میں نے اس پہ کہا تھا، ویڈیو موجود ہے دیکھ لیں، کہ نہ یہ قرآن ہے، نہ یہ حدیث ہے، نہ یہ کوئی آثار صحابہ ہے۔ لیکن ایک صاحب پھر سے کھڑے ہو گئے، اب وہ آج ویڈیو بنا رہے ہیں کہ دیکھ لیجئے یہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے، فلاں صاحب نے لکھا، فلاں صاحب نے لکھا۔ تو ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ کس صاحب نے لکھا ہے یا کس نے نہیں لکھا ہے، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ یہ قرآن تو نہیں، تو فلاں صاحب کا لکھنا وہ قرآن کریم کی آیت تو نہیں، یا فلاں صاحب کا لکھنا انہیں کوئی استشہاد میں کوئی حدیث پیش کی ہے، اگر ہے تو آپ پیش کریں، کوئی ضعیف حدیث ہی آپ پیش کریں۔ تو جب یہ نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ یہ اثر صحابہ ہے، تو پھر آپ ہمارے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں، آپ اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں۔ اوپر سے آپ دیکھیں، وہ صاحب نہ صرف مجھے فرد واحد کو چیلنج کر رہے ہوں، یا صرف حضرت مفتی مظفر صاحب قاسمی دامت برکاتہم ان کو چیلنج کر رہے ہوں، بلکہ انہوں نے جو اپنی ویڈیو کا عنوان بنایا ہے یہ کہ پوری وہابیت کو، جبکہ بریلویوں کی اصطلاح میں وہابیت یہ جہاں دیوبندیوں کو کہتے ہیں وہ اہل حدیث اور باقی مکتب فکر کو بھی کہہ دیتے ہیں، تو دیوانگی بھی تو کتنی۔ چلیے ٹھیک ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا، یہ سوال کچھ ہے اور جواب کچھ ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو میں اتنا سا کہہ دوں ان کو بھی، غالباً وہ مجھے اچھے سے جانتے، میں اتنا جانتا نہیں ہوں، تو ہلال صاحب ان کا نام ہے، تو ہلال صاحب میری جان زدہ زدی پہ نہ آیا کریں۔ اب میں نے یہ کہا، اس پہ آپ پھر سے کچھ کہیں گے، پھر سوچیں گے میں پھر سے کچھ کہوں گا، تو یہ ایک تسلسل چلتا جاتا ہے، اور اس تسلسل کا کوئی فائدہ نہیں، میں اچھے سے جانتا ہوں۔ اسی لیے میں آئندہ آپ جو کچھ بھی اس مسئلے کو لے کر کے، صرف اس مسئلے کی بات میں کر رہا ہوں، اس مسئلے کو لے کر کے آپ جو کچھ بھی کہیں گے، میری طرف سے آپ کو کوئی جواب نہیں ملے گا۔ آج بھی میں آپ کو جواب نہیں دیتا، لیکن صرف دو وجہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی اس ویڈیو میں بہت سارے میرے اپنے شاگرد ہیں جو مجھے مینشن کر رہے تھے، اور اسی طرح آپ ہی کے کوئی ہیں شعیب رضا اتاری، وہ تو اس دن سے ہی، جس دن آپ نے میری اور مفتی مظفر صاحب کی فوٹو چڑھائی تھی، صرف پہلے کہا تھا کہ اب میں ان کو جواب دینے والا ہوں، تب سے وہ ابھی تک مجھے مستقل آپ کی یہ لنک مجھے سینڈ کرتے رہتے ہیں، اور میرے ویڈیوز پہ کامنٹ کر کے اس کو وہ چڑھاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں بولنا نہیں آتا۔ جو لوگ مجھے قریب سے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں اگر اختلافیات پہ بولنے پہ آ جاؤں تو سب سے بہتر نہ صحیح لیکن بہت بہتر بول سکتا ہوں، لیکن میرا وہ مزاج نہیں۔ اب دھیان دیں آپ کہ یہ جو بات ہے، اگر یہ کوئی نوپید مسئلہ ہوتا، اجتہادی مسئلہ ہوتا، تو پھر ٹھیک ہے، مجتہدین کے قول کو بھی ہم حجت مانتے ہیں، لیکن مجتہد کا قول بھی جو حجت ہوتا ہے وہ صرف دلیل ظنی، وہ کوئی قطعی نہیں ہوا کرتا ہے۔ لیکن آپ تو اس مسئلے کو نزول وحی کے دور کا مانتے ہیں، تو جب یہ نزول وحی کے دور کا ہے، اس اعتبار سے اس کا منسوخ ہونا ہی بہتر تھا۔ تو آپ نہ اس پہ کوئی قرآن کی نص پیش کر سکتے ہیں، چاہے وہ اشارتاً ہو یا کنایتاً ہو، نہ کوئی آپ حدیث پیش کر سکتے ہیں، نہ کسی صحابی کا اثر پیش کر سکتے ہیں۔ تو آپ جن حضرات کو پیش کر رہے ہیں، وہ حضرات اس مسئلے میں اگر استشہادی طور انہوں نے کوئی دلیل پیش کی ہو تو آپ اسے پیش کریں، ورنہ صرف ان کا لکھ لینا وہ کافی نہیں ہو۔